جز 23 میں ہم دیکھیں سورہ یاسین وما علیہ لا عابدو، اور کیا یہ مجھے کہ میں نے عبادت کروں الذی فطرنی، اس جس نے پیدا کیا مجھے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اس کے لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو پیدا کیا اور اسی کے طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اور یہاں پر ہم کچھ چیزیں جو دیکھے ہیں کہ یاد دہانی یہ ہے کہ جو ایک سچا بلیونگ سرونٹ ہے وہ صرف اور صرف ایمان کی طرف بلاتا، ایون اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے۔ جو پارے کا اینڈ ہوا تھا، اختتام ہوا تھا جز نمبر 22، پارا نمبر 22 میں ایک رجل مومن تھا جو ایمان کی بات پہنچا دیا، ایون تو وہ مر گیا اور وہ انٹر ہو گیا جنت میں، تو اپنی جان اپنی داؤ پہ لگا دیا وہ، لیکن اس کی فکر نہیں کرا کہ نہیں میری جان داؤ پہ لگی، پھر بھی اسٹل ہی واز کنسرن کہ میں دین کا پیغام پہنچا دوں۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی جعلنی من المکرمین، اور اس کے بعد بھی کاش کہ میرے لوگ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مکرمین بعزز ہے، آنرڈ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایون دو وہ جنت میں چلے گیا رجل مومن، اس کو پھر بھی فکر تھی لوگوں کی کہ کاش ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے، اللہ پہ ایمان لانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر چیز میں جوڑے میں بنایا میں، صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ تو ہم یہ چیز ایون جو ٹریز ہے نا، انسان ہے، ہم تو میل اور فیمیل ہم جانتے ہیں، ایون ٹریز میں بھی آپ دیکھیے کس طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریز میں بھی میل اینڈ فیمیل ہے، ہر چیز میں ایک کمپینین، ایون سن اینڈ مون کی بات ہوتی، جو چاند اور سورج کس طرح وہ آربٹس میں گھوم رہے ہیں، رات اور دن کا تبدیل ہونا ایک فکس ٹائم پہ، اور اللہ کی رحمت بتائی جا رہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے زمین پہ، آسمان پہ، ایون جو ہوائیں چلتی اس میں۔ پھر ایک دن آئیں گا جس دن اللہ تعالیٰ ٹرمپٹ بلو کریں گے، جو اسرافیل علیہ السلام نا منہ میں ایسا ٹرمپٹ لے کے ریڈی ہے پھونکنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے وہ پھونک دیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ کس طرح ہوں گا، جب ہم دیکھتے کہ ٹرمپٹ بلو ہوں گا تو ہر چیز جو خبر میں ہے نا وہ نکل کے باہر آ جائیں گی، اور ایسے نکل کے آئیں گی جیسے کیڑے مکوڑے کیسے نکلتے ویسے۔ اور اللہ سے ہم ہر چیز کے لیے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ ہم یقین کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور توکلنا۔ اور پھر ہم دیکھتے کہ جنت جو ہے صرف حسرتوں سے ملنے والی نہیں ہے، جنت کے لیے کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی ایسی ویسی کوشش نہیں ہے، بہت اٹموسٹ کوشش کرنا ہے، بہت زیادہ اپنی بولتے ہیں نا جان مارنا، دیٹ کائنڈ آف تھنگ، کہ آپ کو اپنی جان مارنا ہے جنت کے لیے، ایسی معمولی کوشش سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو یہ باڈی پارٹس ہیں نا یہ وٹنس کریں گے، ہاتھ، ہمارے پیر، اگر ہم یہ چیزیں غلط چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اگینسٹ وٹنس کریں گے۔ اور پھر ایٹریبیوٹس اینجلز کے جو ہے نا، کس طرح صافات میں ہم دیکھیں کہ ان لوگ ایک صف بنا کے ہے، اور ایک رو کے بعد ایک رو، اور ہم بھی ایسے ہی رو بنانا ہے جب مساجد کھل جائیں گے اور ہم رو میں ہم نماز پڑھتے، اگر کوئی آپ کی رو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کو صحیح کاندھے سے کاندھے، پیر سے پیر، تو آپ برا مت مانیے، یہ فرشتے بھی اسی طرح کرتے، اور بیچ میں اگر کوئی گیپ ہے تو شیطان آ جاتا بیچ میں، اور میکنگ روز، اور ہم جو روز بناتے وہ ہماری نماز کا حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اینجلز ایسا الائن کرے ہوئے رہتے، ان کے بیچ میں کوئی ایسا گیپ نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ بولتے کہ میں سب کا جو پروویژن ہے میں دینے والا ہوں۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور جنت کیا ہے، فل آف بلیسنگ ہے، اور ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیسی اس میں جنت کیا ہے۔ اور جب ہم جہنم کی آگ سے سیف ہو جائیں گے، ان ھذا لہو الفوز العظیم، تو وہ بے شک ہمارے لیے بڑی سکسس ہے۔ اب ہم یہاں سوچتے ہیں نا یہ چیز سے ہم پار پڑ جائے تو فائدہ ہے، وہ نہیں، وہ اصل ہے۔ اور پھر زقوم کا ذکر ہوا، زقوم کیا ہے، کڑوا کسیلا گندا سا درخت ہے، اور وہ بھی نا باٹم آف ہیل فائر میں، بالکل نہ تہ میں لگے ہوا ہے،
اور اتنا کڑوا، اتنا وہ ہے، بٹر ہے کہ اگر وہ ایک خطرہ بھی دنیا میں آ جاتا تو پوری دنیا کڑوی ہو جاتی، اور یہ جہنم والے لوگوں کا کھانا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے نوح علیہ السلام 950 سال آپ میسج کنوے کرے، لیکن ان کا اون سن، ان کا جو بیٹا ہے وہ بلیو نہیں کرا، وہ کہتا تھا کہ نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد نہ اللہ تعالیٰ کی مرسی بتائے گئے، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور وہاب بھی ہے۔ عزیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس قوت ہے، مائٹی ہے، جب چاہے وہ ہم کو پکڑ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اور وہاب کیا ہے؟ گریٹ بیسٹور۔ اور پھر اواب، جو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ سب اواب۔ اواب مطلب نوب سے ہے، حمزہ با سے، مطلب بار بار پلٹ کے آنا۔ کس طرف پلٹ کے آتے؟ بار بار عبادت کرنا، اچھے کام کرنا۔ تو ہم اپنے انبیاء اکرام سے یہ بات سیکھتے ہیں۔ اور پھر الہدا البینہ، تو یہ ہدا اور بینہ، کھلی دلائل اللہ تعالیٰ بھیج دیے، تو ہم اس پہ اڑ جانا ہے، اس پہ جم جانا ہے، اور ہمیشہ اچھائی کے لیے محبت کرنا ہے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں سے بھی محبت کرتے، بولتے اللہ میں صرف اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، یہ دنیاوی چیزوں سے بھی آپ کے لیے محبت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہتے؟ کچھ نیریشنز میں آتا 18 ایئرس یا اس سے زیادہ، لیکن کتنا صبر کرے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اسحاق علیہ السلام دیے، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے انبیاء اکرام کا ذکر ہوا۔ یہ سب چوزن بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو چوز کرے تھے۔ اور سنسیئرٹی کیا ہے؟ اپن جو اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اس کو عبادت کر کے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، اور سب کا اس کے حساب سے رینک ہے۔ جیسا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہم ٹائم گزارنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سے معافیہ مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرماتے ہیں کیا کوئی جاننے والا اور نہیں جاننے والا کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ دیکھیے جو علم والا ہے اور بغیر علم والا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ریئل لاس کیا ہے؟ اپنی زندگی، اپنی فیملی کی زندگی، ڈے آف ججمنٹ میں اگر آپ کے پاس کچھ بھی گڈ ڈیڈس نہیں ہے تو وہ خسارہ ہے۔ اور گڈ نیوز کیا ہے؟ کہ اپن دوسروں کی عبادت نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ بتا دیے قرآن اور سنت، یہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، تو ہی ہم کو گڈ نیوز ملیں گی، بشارت ملیں گی آخرت میں۔ اور سب سے بہترین سپیچ کیا ہے؟ قرآن کی بات ہے، قرآن کی سپیچ سب سے بہترین ہے۔ قرآن ہم پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور دور دور تک ہم پہنچانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سمجھتے کہ نہیں کچھ لوگوں کا کام ہے قرآن پڑھنا، ہم سب طالب علم ہیں، ہم کوشش کرتے رہنا کہ ہم جب تک ہماری زندگی ہے ہم پڑھتے رہنا ہے اور سمجھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ اور پھر جو بھی ہم اپنے منہ سے وَتُكَلِّمُ أَيْدِيهِمْ، وہ پورا وٹنس ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، میں تمہارے پیر جو کر رہے ہیں وہ بھی میں لکھ رہا ہوں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تم لوگ جو بھی کمائی کر رہے ہیں، مطلب اب جو بھی ہم ہاتھ پیر جو بھی اپنے چیزیں جو بھی یوز کر رہے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زبان سے ہی نہیں، ہم اس کے لیے بھی وٹنس رہیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں تم کر رہے ہیں تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم اپنی بات کو سمجھتے نہیں۔ اور وہ صافات صفا، کس طرح قسم ہے سب بنانے والوں کی، جو قسم جس کی چیز کی کھاتے نا اللہ تعالیٰ، وہ بہت معزز رہتی، وہ بہت رسپیکٹیبل رہتی۔ تو کیا ہے جو سب بناتے نا فرشتے، وہ بہت معزز ہے، تو بتا رہے ہیں ان کی قسم ہے، تو ان لوگ کتنے زیادہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے پھر جنتیوں کا ذکر ہوا اور دوزخیوں کا۔ اور جو انسان سورہ صافات میں ہم دیکھتے کہ ایک انسان تھا کہ دوسروں کو بہت زیادہ نصیحت دیتا تھا اور سمجھاتا تھا، اور وہ انسان دوزخ کے نچلے گڑھے میں تھا، تو وہ دوست دیکھ کے کہتا اچھا یہ انسان تو مجھے گائیڈ کرتا تھا اور آج یہ دوزخ میں، تو ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اگر ایسے دوستیاں ہیں جو دوزخ لے کے جانے والی ہے تو ان سے دوستی کم کر دیجئے، آہستہ آہستہ بالکل ختم کر دیجئے، کیونکہ ہماری دوستی کا معیار قرآن اور سنت ہونا چاہیے۔ اس میں ایک دعا آتی ہے جس میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، اللہم یسر لی
जलीसन स्वालिहन। देखिए 4 वर्ड है, अल्लाहुम्मा तो आसानी से याद हो जाता है, यस्सिरली भी आसान है ना, मुझे ऐसे नेक, और जलीसन, और जीम के ऊपर जबर, लाम और ये नीचे कसरा आएगा, सीन के ऊपर फतह देन आएगा, और सॉलिहन फिर हा पे फतह देन। ए अल्लाह मुझे नेक साथी अता फरमा। ये दुआ भी करना चाहिए और कोशिश भी करना चाहिए कि अच्छे नेकूकार लोगों में हम उठे बैठे, नेकूकार लोगों की दोस्ती रखे। अब जो हम ऑनलाइन क्लासेस करते, एक दूसरे को हम नहीं देखते, लेकिन हमको गुमान रहता कि ये नेक इंसान है, और आज कई सालों से हम एक दूसरे से दोस्ती है, ना हम उनको देखे, ना हम उनको जानते, लेकिन मोहब्बत है। जैसा आप है, आप लोग सुन रहे हैं क्लासेस, चाहे फोन पे हो या जूम पे हो या यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ एक नेकी के काम में आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलके एक नेक काम करें। तो हम ये यकीन करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ये हमारी जो दोस्ती है, हमारी जो साथी है, वो वहां तक लेके जाए, जन्नत में हमको साथ लेके जाए। तो हमारा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसके साथ उठते बैठते हमारी है, क्योंकि ये कुरान ऑड नाइट शुरू हो रहे हैं, तो हम कुरान को साथी बनाना है, और यही दुनिया में और आखिरत में काम आने वाला है। आज की